سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار. برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول اولین ترجیح ہے. نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال کارکردگی صنعت اور سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی معیشت سے متعلق اجلاس میں گفتگو. اجلاس میں نیشنل ٹیرف پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیراعظم نے کہا سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے ٹیرف کمیشن فعال کردار ادا کرے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے جدت لائی جائے. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے ہوگا. قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کے لیے سمری بھجوا دی گئی. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع. وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ایجنڈے میں شامل. ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کیے جائیں گے. ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی. بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار. پی پی قیادت کا پارٹی کی بجٹ کمیٹی پر شدید اظہار برہمی. ذرائع کا کہنا ہے پی پی کمیٹی نے بجٹ تجاویز پر لچک دکھائی. بعض حکومتی تجاویز سے اتفاق کیا. پارٹی قیادت کی ہدایات نظر انداز ہونے پر بجٹ کمیٹی کو حتمی فیصلے سے روکا گیا. پی پی قیادت وفاقی بجٹ پر حکومت سے اب براہ راست مذاکرات کرے گی. بلاول بھٹو کی وزیراعظم اور نائب وزیراعظم سے ملاقاتوں کا امکان. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی. صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل خود بطور پردے واحد زبردست کردار ادا کر رہے ہیں. نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی. وہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. دنیا کے تجزیے اور دعوے کچھ بھی ہوں سب غلط ثابت ہوں گے. تنہا فیلڈ مارشل پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے. امید ہے بڑے عالمی رہنماؤں کی پاکستان آمد ہوگی. پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں نظر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جنیوا روانہ ہو گئے. نواز شریف جنیوا میں قریبی دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے. معمول کا طبی معائنہ بھی کرائیں گے. گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں 3 روز باقی. انتخابی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی. نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی الیکشن مہم جاری. مسلم لیگ نون کا ہنزا میں ورکرز کنونشن. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج غزر. خاتون اول آصفہ بھٹو نگر میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. آزاد کشمیر حکومت نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا. سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے قانونی رائے مانگ لی. عدالت نے کل صبح 9 بجے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آل پارٹیز کانفرنس کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں قرارداد پیش. مہاجرین کی نمائندگی کو تاریخی اور آئینی حقیقت قرار دیا گیا. انتخابی پیچیدگیوں کے حل کے لیے آئینی اور قانونی اصلاحات اسمبلی کے ذریعے لانے پر اتفاق. ابراہیمی معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے. اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا پاکستان کے موقف کی بنیاد قابل عمل اور جغرافیائی طور پر متصل فلسطینی ریاست کا قیام ہے. مشرق وسطی میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کاوشیں جاری ہیں. فریال تالپور کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے انمول اور پنکی کیس سے متعلق بریفنگ دی. بتایا منشیات سپلائی کا نیٹ ورک کراچی سے آپریٹ ہوتا تھا. ملزمہ پوش علاقے سے شہر کے دیگر علاقوں میں منشیات سپلائی کراتی تھی. اور پاکستان اور آسٹریلیا تیسرے اور آخری ون ڈے میں مد مقابل. لاہور میں آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ. قومی ٹیم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. 3 میچ کی سیریز 1-1 سے برابر ہے. جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی. امریکی صدر نے مشیروں کو بتا دیا
وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی اور سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے۔ تہران کی جانب سے پے در پے حملوں نے ٹرمپ پر دباؤ بڑھا دیا۔ جنگ بندی طویل عرصے تک برقرار رکھنے پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ہچکچاہٹ سے لگتا ہے وہ مشرق وسطی میں تنازع سے گریز کے لیے محدود نوعیت کی کشیدگی کو وقتی طور پر ہفتوں بلکہ مہینوں برداشت کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں، ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بھی بات کی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. اسرائیل اور امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کے قرارداد منظور کر لی۔ 208 کے مقابلے میں قرارداد 215 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ریپبلکن ارکان نے کہا قرارداد سے ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ چیئرمین خارجہ کمیٹی برائن مسٹ نے قرارداد پر ووٹنگ کو غیر ضروری اقدام قرار دیا۔ قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج ہے۔ ٹرمپ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ ویٹو کو کالعدم قرار دینے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جتنی دیر بھی ضرورت پڑی ہمارے پاس جنگ کو جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنگ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ لبنانی چینل سے انٹرویو میں کہا امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایران اور امریکہ تبادلے کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کا جنگ بندی کے نفاذ پر مشروط اتفاق۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے بند کرنے کی شرط پر جنگ بندی ہوئی۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ حزب اللہ کے تمام ارکان جنوبی لبنان سے نکل جائیں گے۔ جنوبی علاقوں میں سیکیورٹی زون بنانے پر اتفاق۔ کنٹرول فوج کا ہوگا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 22 جون کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ President confirmed that he said crazy. How did you react to that? Well, I'm not going to get into details of our conversation. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them. امریکی صدر ٹرمپ نے آپ کو پاگل کہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صحافی کے سوال پر ہنس پڑے۔ دبے لفظوں میں امریکی میڈیا کی خبر کی تصدیق کر دی۔ بولے بات چیت کی تفصیل نہیں بتا سکتا، بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں۔